بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ایک کزن تھا جس کا نام زہیب تھا۔ وہ امریکہ میں رہائش پذیر تھا۔ اس کی ارینج میرج ہوئی تھی۔ بچپن ساتھ گزرا تھا، سو ہم ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تھے۔ اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ مجھے اس کی شادی کے بارے میں بالکل کوئی علم نہ تھا اور نہ ہی میں اس کی بیوی کو جانتا تھا۔ 15 سال کے بعد وہ اچانک میرے گھر آیا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ گارڈ کو اس نے کہا کہ مجھے فرحان سے ملنا ہے۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا، لیکن میں اس کو نہ پہچان سکا اور کچھ بات چیت ہوئی تو میں اس کو پہچان گیا۔ زہیب صاحب، آپ آج اچانک گلے لگایا۔ وہ بالکل بدل چکا تھا۔ سر کے بال ختم ہو چکے تھے، سر آدھا گنجا ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، فرحان صاحب آپ تو بالکل بھی نہیں بدلے، جیسے 15 سال پہلے تھے ویسے ہی ہو۔ میں مسکرایا، نہیں جناب ایسی بات نہیں ہے، صرف ظاہری شکل نہیں بدلی، باقی دل، احساس، سوچ، خیالات سب کچھ بدل چکا ہے۔ میں نے ان کے لیے چائے منگوائی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، فرحان مجھے گناہ کی معافی مانگنی ہے۔ میں مسکرایا، زہیب صاحب کیسا گناہ؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زہیب اچھا بھلا جوان مرد تھا۔ چائے کا کپ سائڈ پہ رکھا۔ فرحان میری شادی ایک بہت پیاری اور پاک دامن لڑکی سے ہوئی تھی۔ ماں باپ نے رشتہ کیا تھا، ابو امی کو انکار نہ کر سکتا تھا۔ رشتہ ہوا، شادی ہو گئی اور بہت اچھی تھی، لیکن ہماری سوچ مختلف تھی۔ میں امریکہ میں رہتا تھا، اس لیے شراب پینا میرے لیے عام سی بات تھی۔ اسے سگریٹ اور شراب سے سخت نفرت تھی، بہت چڑھتی تھی ان چیزوں سے۔ 1 سال کے بعد ہماری لڑائی جھگڑے ہونے لگے، ٹائم گزرتا گیا۔ 2 بیٹیاں اللہ نے دی تھیں۔ وہ حاملہ تھی کہ ہمارا کسی بات پر جھگڑا ہوا اور میں اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں واپس نہ آیا۔ آج 8 سال گزر گئے اسے چھوڑے ہوئے۔ میرے پاس بہت جائیداد ہے، لیکن میرا بائی پاس ہو چکا ہے۔ شاید اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، نہ جانے کب زندگی دغا دے جائے، کیونکہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دوبارہ سے بائی پاس ہوگا۔ وہ رو رہا تھا، میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ فرحان میں اسے اور اپنے بچوں کو اپنانا چاہتا ہوں۔ مجھے بہت تیز بخار تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور مجھ میں ہمت نہ تھی، پھر بھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زہیب اللہ سب بہتر کرے گا، تم فکر نہ کرو اور اداس مت ہو۔ وہ بہت رو رہا تھا۔ فرحان میرے بچوں کا کیا قصور تھا؟ ان کو میں نے اپنی انا کی بھینٹ کیوں چڑھایا؟ مجھے اتنا غرور کس بات کا تھا؟ میری انا نے میرے گھر والوں کو نہ جانے کتنے درد دیے ہوں گے۔ میں اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ فرحان مجھے میری بیوی بچوں کے پاس جانا ہے، میں سب کچھ لٹا دوں گا۔ میں نے پوچھا کہ زہیب تم نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ کہنے لگا، مجھے نفرت سی ہو گئی تھی اس رشتے سے، مجھے کسی عورت کا یوں ساتھ اچھا نہ لگتا تھا، لیکن جب سے بیمار ہوا ہوں مجھے احساس ہونے لگا ہے ہم سفر کے بنا زندگی کچھ بھی نہیں۔ میں نے اس کو تسلی دی، میں خود بھی بیمار تھا، اسے گھر جانے کا کہا، اسے یقین دلایا کہ اس کی بیوی کے پاس ضرور جائیں گے۔ فجر کی نماز ادا کر کے میں فارغ ہوا، بارش ہو رہی تھی۔ وہ بھیگا ہوا میرے دروازے پر کھڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، یوں لگ رہا تھا وہ رات بھر نہیں سویا۔ میں مسکراتے ہوئے آیا، فرحان اب چلیں؟ میں مسکرا پڑا، اس کو بیٹھ جانے کا کہا، ناشتہ منگوایا، دونوں نے ناشتہ کیا۔ مجھے کچھ کام تھا، وہ کام ختم کیا، 9 بج رہے تھے۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، کبھی موبائل دیکھتا، کبھی گھڑی کی جانب۔ میں اس کی بے چینی سمجھ رہا تھا۔ وہ اپنی کار لے کر آیا تھا، اس کے ساتھ ہی چل دیا۔ وہ بتانے لگا، میری بڑی بیٹی کا نام نمرہ ہے، مجھے یاد ہے اس کی پیاری سی آنکھیں، اسے میں نے گود میں اٹھایا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی سمرہ، ننھی سی کلی، اس کا رونا ہنسنا میرے کانوں میں ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے سامنے بار بار ہاتھ جوڑ رہا تھا، فرحان مجھے میرے بچوں سے ملوا دینا، میں اپنی بیوی کو منا لوں گا۔ میں سوچ رہا تھا، غصے میں کیے فیصلے جدا تو کر دیتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پچھتاوا بھی ضرور رہتا ہے۔ دل میں ٹھیس سی اٹھتی ہے، کاش جدا نہ ہوئے ہوتے۔ ہم ایک گاؤں میں پہنچے، اس نے اپنے سسرال کے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ 8 سال بعد وہ وہاں لوٹا۔ فرحان یہ ہے میری بیوی کا گھر۔ دروازے پر دستک دی۔ کچھ لمحے بعد ایک چھوٹا لڑکا باہر آیا، ہم کو دیکھ کر خاموش کھڑا رہا۔ میں نے نام پوچھا، پھر پوچھا اپنے پاپا کو بھیجو۔ آہستہ سے بولا، پاپا نہیں ہے، ماما ہے۔ دوڑتا ہوا گھر میں گیا، ایک عورت باہر آئی، وہ زہیب کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ تم یہاں؟ وہ عورت زہیب کی بیوی سمینا کی بھابھی تھی۔ زہیب رونے لگا، سمینا کہاں ہے بھابھی؟ اتنے میں سمینا کا بھائی آ گیا۔ سمینا کا معلوم ہوا کہ ماں باپ مر چکے ہیں۔ سمینا کا بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے تھے، وہ دوسرے محلے میں کرائے کے گھر میں اکیلی رہتی ہے بچوں کے ساتھ۔
ہم وہاں چل دیے۔ وہ کچا سا مکان، لکڑی کا دروازہ، گھر تو برائے نام تھا۔ دستک کیا دیتے اندر داخل ہوئے۔ گوری چٹی سی بالکل ایک گڑیا، پرانے سے کپڑے پہنے جھاڑو دے رہی تھی۔ دوسری لڑکی ننگے پاؤں برتن مانج رہی تھی۔ زہیب دیکھتے ہی اپنی بیٹیوں کو پہچان گیا، آنکھوں میں آنسو تھے، زمین پر بیٹھ کے رونے لگا۔ وہ اتنی زور سے رو رہا تھا کہ گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے۔ وہ اپنے بچوں کو اس حال میں دیکھ کر تڑپ گیا تھا۔ میری نمرہ، میری سمرہ سینے سے لگا کر اتنا رویا کہ جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ سب رونا شروع ہو گئے۔ وہ بچیاں نہیں جانتی تھی کہ ان کا باپ ہے، وہ ڈر گئی تھی۔ پیار سے پوچھا، بیٹا آپ کی ماما کہاں ہے؟ سمرہ آہستہ سے بولی، ماما اسکول گئی ہیں پکوڑے بیچنے۔ اتنے میں سمینہ ہاتھ میں کچھ برتن پکڑے اندر آئی۔ پرانے سے کپڑے، بری حالت، ساتھ چھوٹا سا بیٹا بھی تھا۔ اس نے جیسے ہی زہیب کو دیکھا وہ غصے سے چلانے لگی، کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ اب چلے جاؤ یہاں سے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنے آئے ہو کہ ہم کس حال میں جی رہے ہیں؟ تمہارے باپ زندہ بھی ہیں یا نہیں؟ وہ اپنی بیٹیوں کو پکڑ کر کہنے لگی، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ 8 سال بعد کیا کرنے آئے ہو؟ مر گئے ہو میرے لیے تم۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ سمینہ کے قدموں میں بیٹھ گیا، پاؤں پکڑ لیے۔ سمینہ معاف کر دو مجھے، چلو میرے ساتھ اپنے گھر۔ سمینہ نے انکار کر دیا، وہ کسی صورت بھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ زہیب رو رہا تھا، سب گاؤں کے لوگ دیکھ رہے تھے۔ میں آگے بڑھا، سمینہ کے سامنے ہاتھ جوڑے سائڈ پہ لے گیا۔ سمینہ کو سمجھانے کے لیے اسے بتایا کہ زہیب بیمار ہے، وہ موت سے لڑ رہا ہے، وہ زندگی کی بازی ہار رہا ہے۔ مانا کہ اس سے غلطیاں ہوئی تھیں، مانا اس نے ظلم کیا آپ پر، مگر اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اس کے چہرے کی جانب دیکھو کہ وہ کتنا تھک چکا ہے، وہ ہار چکا ہے۔ تمہارے بعد اس نے شادی بھی نہیں کی۔ جانتی ہو بھابھی سمینہ، وہ ساری رات نہ سویا تھا، وہ ساری رات میرے گھر کے باہر کھڑا رہ کر تم سے ملنے کا انتظار کرتا رہا، وہ بارش میں بھیگتا رہا۔ بھابھی سمینہ دیکھو وہ کتنا بے بس ہے۔ آج پہلے 8 سال اس کی انا نے بیٹیوں کی خوشیاں چھین لی، اب تمہاری انا برباد کر دے گی۔ تم دونوں اپنی ضد میں اپنے بچوں کو کیوں بین موت مار رہے ہو؟ شاید سمینہ کو احساس ہو گیا تھا، وہ تو جیسے نہ جانے کب سے منتظر تھی زہیب کے آنے کی۔ وہ زہیب کے سینے سے لگ گئی، وہ بیٹیوں کو چومنے لگا، کبھی ہاتھ چومتا، کبھی چہرہ۔ تینوں بچوں کو سینے سے لگا لیا، ان کا ہاتھ پکڑا، کار میں بٹھا کر جانے لگا۔ وہ اپنی خوشی میں بھول گیا تھا کہ فرحان بھی ساتھ آیا تھا۔ میں مسکرا رہا تھا، شکر اللہ تم نے ان کو سمجھ عطا کی اور ایک کر دیا۔ کار تھوڑی دور گئی، پھر رکی۔ زہیب جلدی سے اتر آیا۔ فرحان بھائی میں آپ کو بھول گیا تھا۔ میں نے زہیب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زہیب جاؤ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو، خوش رہو۔ لاکھوں دعائیں دے رہا تھا، سب بہت خوش تھے۔ بچے بار بار کار کو دیکھ رہے تھے، کبھی بابا کی طرف دیکھتے۔ زہیب کی بات سمجھو میرے معاشرے کے لوگوں، تم لوگوں کے لیے کھلی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو کبھی اگنور مت کرو، اپنی انا کے پیچھے اپنی بیویوں بچوں کا مستقبل تباہ مت کرو۔ بیوی جو آپ کی ہوتی ہے، آپ کی مستقبل کی ساتھی ہوتی ہے، آپ کے بڑھاپے کا ساتھ ہوتی ہے، اس کی قدر کرو، اس کے ساتھ کی قدر کرو۔